سب سے پہلا مقصد انسان کا اللہ کی عبادت ہے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کا دنیا میں انسان کو بھیجنا اپنی عبادت ہے، اور اپنی عبادت کے بعد سب سے دوسرا مقصد ماں باپ کی عزت و احترام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری عبادت کے بعد سب سے جو دوسرے نمبر پر حق رکھتے ہیں تمہاری محبت کا، تمہاری چاہتوں کا، تمہارے ساتھ میل جول رکھنے کا، سارا کچھ بنانے کا، وہ کوئی اور نہیں ہے جن کے خون سے، جن کے بدن سے تم نکل کر دنیا میں آئے ہو، جن کے نام سے تمہاری پہچان ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے اماں ابا ہیں۔ اور ماں باپ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ علماء کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، بڑے بڑے مبلغوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم جائیں، جا کر جو ہے جنت حاصل کریں۔ کیا کریں؟ یہ جو پیسہ لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم اہتمام کرتے ہیں یا جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، کس لیے کرواتے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ ہم سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، سارے معاملات دنیا کے کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں لیکن ان کے پاس نہیں جاتے جو بن کہے دعا کر دیتے ہیں، بن مانگے دعا کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں، ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات سناؤں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مثنوی شریف ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا۔ یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے تحدیث نعمت ہے، اور آج اس واقعے کو سن کر ہم نے جھولی میں ڈالنا ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے ماں باپ پردہ فرما چکے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بوڑھا جوان، اور وہ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو جوڑ رہا تھا، ایک ایک اینٹ کے ساتھ، پتھر کے ساتھ۔ جوانی تھی، جوانی کا عالم تھا، اور اس کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، بولنے والا بھی بولنا ہی سیکھ رہا تھا کہ چار پئی پہ بیٹھا تھا۔ وہ بنانے والا شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور چار پئی پہ بیٹھا ہوا بچہ، اس نے ایک بار سامنے دیوار پہ دیکھا، دیوار پہ کوا کے بیٹھا ہوا۔ کیا بیٹھا ہوا تھا؟ کوا۔ اس بچے نے توتلی زبان سے کہا، ابا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو ابے نے جب پہلی دفعہ وہ بچے کی آواز سنی کہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، بول پڑا ہے، جب بیٹا پہلی بار بولتا ہے تو ماں باپ خوشیوں سے دوبالا ہو جاتے ہیں۔ ابے نے کہا، بیٹا یہ کوا ہے۔ چونکہ وہ بیٹا تھا، چھوٹا تھا، معصوم سا تھا، توتلا تھا، اس نے پھر کہا، ابا یہ توا ہے۔ باپ نے پھر اس کا منہ چوما، کہا بیٹا یہ توا نہیں ہے، یہ کوا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ نے 40 یا 41 دفعہ بتایا، اور بیٹے نے بھی 40 یا 41 دفعہ پوچھا کہ یہ توا ہے۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا توا نہیں ہے، یہ کوا ہے۔ اور 40 یا 41 بار بولنے کے بعد ایک بار زبان سے نکلا کوا ہے، تو باپ نے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد باپ نے چوم کر اپنا کام شروع کر دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حکایت کے اندر لکھتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو ابا جوان تھا، دیوار دے رہا تھا، وہ بڈھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا۔ وہ اسی چار پئی پہ آ کے بیٹھا۔ بیٹے کی جوانی تھی، وہی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی،
اور بیٹا وہی دیوار دینے کے لیے گیا، اس نے اینٹ اٹھائی، پتھر رکھا، گارا لگایا، اینٹ نے دیوار بنانا شروع کی، اور سامنے کوا آ کے اسی دیوار پہ بیٹھا۔ جب وہ کوا آ کے بیٹھا نا تو باپ کو وہ وقت یاد آ گیا، وہ باپ کی جوانی یاد آ گئی۔ وقت نہیں بھولتا، وقت ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس نے دیکھا کوا بیٹھا ہے، باپ نے کہا وہ بھی وقت تھا، میں جوان تھا، بچہ چھوٹا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا جوان ہے، اب آج اس سے پوچھ کے دیکھتا ہوں کہ سامنے کیا ہے۔ ابے نے پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے چیخ کے جواب دیا، کہا ابا کوا بیٹھا ہے۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جب آنسو کے قطرے ٹپکے نا باپ انجان بن گیا۔ باپ نے پھر کان پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا سنا نہیں ہے، کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا جب سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ چلو بہرحال یہ کوا ہی بیٹھا ہے۔ تو باپ رونے لگا، چھم چھم رونے لگا۔ تو بیٹے نے بیٹا قریب آیا، آکے پوچھا ابا آپ روتا کیوں ہے؟ ایک تو دیکھ نہیں سکتا، دوسرا سن نہیں سکتا، تیسرا پھر رونے لگ گیا ہے، چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابے نے نا رو کے کہا، کلیجہ پھٹا، ابے نے رو کے کہا بیٹا مجھے ایک وقت یاد آیا ہے، میری جوانی تھی تو بچہ تھا، یہی کوا اسی مقام پر اسی دیوار پر بیٹھا تھا اور یہی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، آج جو تو بنا رہا ہے، اور یہی منجی تھی اسی منجی پہ تو بیٹھا تھا، میں دیوار بنا رہا تھا، تو نے پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے 40 یا 41 دفعہ تیرا منہ چوم کے تجھے بتایا تھا کہ یہ کوا بیٹھا ہے، آج پہلی بار تو چیخ پڑا ہے، آج پہلی بار تو چیخ پڑا ہے۔ ایمان والو جب اولاد جوان ہو جاتی کہتے ہیں ابا، ابے نو کی بتا، اسی زیادہ سمجھدار ابا تم۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس اگلی آیت میں فرماتا ہے، اسی آیت میں بلکہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کی عزت و احترام کرو۔ جنت کو ڈھونڈنے والوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور جس باپ کو تو آج مست کہہ رہا ہے، دیوانہ کہہ رہا ہے، پاگل کہتا ہے، نہ سمجھ کہتا ہے، یہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کو ڈھونڈنا ہے، پہلے دروازے کی قدر کر، دروازے کی قدر کر، تب تجھے جنت ملے گی، تب تجھے مقصود کائنات کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ حضرات محترم حضور کے زمانے میں یہ تو ماں باپ زندہ ہیں، جنت عطا کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، ماں باپ چلے جائیں، کیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات ملتے ہیں؟ ملتے ہیں، ملتے ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ہے، ایک دن پیارے آقا جا رہے ہیں، ایک آپ کا غلام بھی ساتھ جا رہا ہے۔ صحابی نے کہا، کوئی بات یاد آئی، صحابی رونے لگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے اماں ابا زندہ ہوتے تو ان سے حال چال بانٹتا، ان سے دعائیں کرواتا۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا اماں ابا تیرے نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ محبوب نے فرمایا ان کی قبر کا پتہ ہے؟ قبر کا علم ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اماں ابے کی قبر کہاں ہے۔ آپ کی اور میرے آقا نے لکڑی اٹھائی، علماء موجود ہیں، محبوب نے لکڑی اٹھائی، وہی کھڑے ہو گئے اسی مقام پر، ایک قدم محبوب نے آگے نہیں رکھا، رک گئے۔ محبوب نے اس لکڑی کے نشان، اس لکڑی سے 2 نشان لگائے۔ کیا کیے؟ 2 نشان لگائے۔ لگانے کے بعد آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابی سننے والے سن، تیرے اماں ابا اس دنیا میں نہیں ہے، تمہیں بھی پتہ نہیں ہے قبر کس مقام پر، کس جگہ پر ہے، کس طرح موت آئی، کہاں دفن کیا۔ یاد رکھ تیرا عقیدہ ہے، عقیدہ تیرا ہو، اسلام میرا ہو، مذہب میرا ہو، دین میرا ہو، قرآن میرا ہو،
اللہ ہمارا ہو، یہ دو لکیریں ہیں، اس کے کناروں پہ کھڑا ہو جا، ان کو چوم کر یہ سوچ یہ میرے ابے کی قبر ہے، یہ اماں کی قبر ہے۔ ایمان والو، ایک بات، ایک سوال آپ سے بھی بنتا ہے، عقل مند حضرات بیٹھے ہو، محفلوں میں بیٹھنے والے بیٹھے ہو، لوگ کہتے ہیں قبر سے کیا ملتا ہے، کہتے ہیں نا قبر سے کیا ملتا ہے، کیوں جاتے ہو قبروں پر، کیوں جا کے بیٹھتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں؟ ہاں اگر عقیدہ دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ، عقیدہ دیکھنا ہے، مذہب دیکھنا ہے، دھرم دیکھنا ہے، میرے پیارے آقا کا دیکھ، آقا نے نشان لگایا تھا، قبر نہیں تھی، مٹی کو چوم رہا تھا، صحابی بھی تو تھا نا، کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ تو قبر نہیں ہے، کہہ سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ قبر نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے لکیریں مار کے، دنیا کو لکیریں مار کے فقیر بناتے ہو یا رسول اللہ، کہتے ہو یہ قبر ہے، نہیں، صحابی کا عقیدہ تھا کہ یہ قبر ہے، جو میرے آقا نے فرما دیا وہ ہو گیا، جو آقا نے فرما دیا وہ ہو گیا، اگر قبر نہیں بھی ہے میرے ماں باپ یہی ہیں، ان لکیروں کی خدمت کروں گا، ان لکیروں کی ایصال ثواب کروں گا، مجھے جنت مل جائے گی۔ حضرات محترم، آج ہمارے اماں ابا اگر نہیں ہیں تب ان کی قبروں پر جائیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ پہلے قبرستان روزانہ جاؤ، اماں کی قبر کی زیارت کرو، ابے کی قبر کی زیارت کرو، اگرچہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھاتے وقت ہاتھ اٹھاؤ، سامنے جو بھی لنگر پڑا ہو، بھلے دال پکائی ہے، چٹنی بنائی ہے، جو کچھ بنایا ہے، سامنے رکھ کر قل شریف الحمد شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، بخشنا میرے رب کا اللہ کا کام ہے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے واللہ خدارہ آج نعمت ہیں، ماں باپ کی قدر کر لو، یہ دوبارہ نہیں ملنے، خدا کی قسم ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دنیا میں ماں باپ کے ہوتے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، جب ماں باپ چلے گئے تو پھر آواروں کی طرح گلیوں میں پھرتے رہے۔ ماں باپ ہیں، آج میں کھڑا ہوں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے کمال کہ ہم اس مسند پہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم آگے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں، کمال ہمارا نہیں، یاد رکھیے گا، یہ میرا کوئی کمال نہیں، حضرت صاحب کا کوئی کمال نہیں، قاری صاحب کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال میری ماں کی دعا کا ہے، یہ کمال میرے اساتذہ کی دعا کا ہے، یہ کمال میرے ابے کے ہاتھ اٹھانے کا ہے، یہ کمال میرے ابے کی کہیں چلانے کا، گوبر اٹھانے کا، اپنے گھر کے کام کرنے کا، اور کرنے کے بعد نماز میں بیٹھ کے دعا کرنے کا ہے کہ اللہ ہم نے تو ساری زندگی محنت کی، ہماری اولاد کو نیک بنا۔ کمال ہمارا نہیں ہے، کمال ان کا ہے، ان کا کمال ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے احباب بیٹھے ہو، میرے تمام بزرگ بیٹھے ہو، بلکہ میرے بڑے سر کے تاج بیٹھے ہو، جن کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، نیت کریں کہ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں۔ کیا ہے قرآن میں کیا ہے ایسا؟ دینی دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے بچے ایک کو قرآن کا حافظ بنا دیں یا دین والا بنا دیں، کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے گا وہاں کروڑ لگایا ہوا بیکار ہے، یہاں 5 روپے لگائے ہوئے لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ اس اماں صاحبہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت صاحب فی ای صورت ما شاء ركبك كلا بل تكذبون
المرسلين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے نظارہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے
सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो दो देता एरे सिदरा हुजूर जानते हैं। सब पढ़ो हो दो देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं। हो दो देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। अरे कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हशर वो शफाअत करेंगे उनके बरोज़े हश्र वो शफाअत करेंगे उनके। हुआ अगर ये अकीदा हुजूर जानते हैं। हुआ अगर ये अकीदा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र वो शफाअत करेंगे चुन चुन कर, क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं।